بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور گنڈا پور اور اعظم سواتی نے ایک مرتبہ پھر ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو، تاکہ جو وہ دعوے کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اس حوالے سے عمران خان سے ہدایات لے لیں۔ بشرا بی بی بڑی غصے میں ہیں اور لگتا ہے سلمان اکرم راجہ کی لائن اپنا رہی ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ فیصل چودھری پہ بڑی تنقید کرتی ہیں اور کہا تم کیسے آگے یہاں، تمہارا تو لسٹ میں نام نہیں۔ وکیل علی عمران ان کو بھی ڈانٹ دیا۔ یہ کیا قصہ ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، پٹرول سستا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب روپے تقریباً بنتے ہیں بلوچستان میں ایک اہم شاہراہ کی تعمیر کے لیے مختص کر دیے۔ اس پہ عوامی حلقوں میں تنقید بھی ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے اور ایسا کرنا وزیر اعظم نے کیوں ضروری سمجھا، اس پہ میں بات کروں گا۔ پھر وزیر اطلاعات بڑے متحرک ہیں، عطا طارڑ صاحب۔ آج کوئی پی ایم ایل یوتھ ونگ کے فنکشن سے بھی بڑا ایڈریس کیا ہے، بڑی نوجوانوں کو جمع کیا گیا تھا۔ کیا گفتگو کی ہے وہ بتاؤں گا، اور شیخیاں کون مارتا تھا اور کون ان شیخیوں میں بے نقاب ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی خواہش کافی عرصے سے جاری ہے۔ کچھ انگیجمنٹس ہوتی ہیں، رابطے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو مذاکرات کا ماحول نہیں بنتا۔ کچھ بنتا ہے تو پھر یوٹیوبرز آ جاتے ہیں، کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گور، یہ بڑی سنجیدہ کوششیں کرتے رہے ماضی میں۔ کچھ بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوششیں کی، اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کن کے آدمی ہیں مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کیا ہے اور بڑی جذباتی باتیں کی ہیں۔ پھر اس میں انہوں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی خاطر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کا ورشن ہے، ٹھیک ہے، جس کی خاطر بھی تیار تو ہیں۔ پھر وہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ملک کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ تمام لوگ سلیکٹڈ ہیں۔ وہ عمران خان کو اس لیے باہر جیل سے باہر نہیں آنے دینے جاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس موجودہ نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ آگے چل کے بھی انہوں نے کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ پھر اسلامی ٹچ بھی تھوڑا سا دیا ہے، اور آئین جمہوریت کی بات کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کا ورشن ہے گنڈا پور صاحب کا۔ پاکستان کی خاطر ہر شخص، آرمی چیف بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی خاطر جدوجہد کر رہا ہوں، دہشت گردی کا خاتمہ کروں گا بلوچستان میں۔ شہباز شریف کے صاحب کہتے ہیں میں بھی پاکستان کی خاطر معیشت کو بہتر کر رہا ہوں، غریب کے حالات بہتر بنانے ہیں۔ ہر شخص پاکستان کا نام لیتا ہے، لیکن اپنی انا سے نیچے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا عمران خان صاحب کو 9 مئی کو پاکستان کی خاطر جو کچھ کیا وہ کرنا چاہیے تھا؟ میری رائے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی اور آئینی اور عدالتی جدوجہد کرتے، اپنی جاری رکھتے، لیکن وہ کیونکہ ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے جنرل باجوہ کے، فیض حمید کو، ان کو وہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ میں دمکاؤں گا، میں یہ کروں گا، تو وہ باجوہ میں اور آصف منیر میں بڑا فرق ہے بھائی۔ خان صاحب اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر کیا کہیں، ایسے بھی کل بھی بہت اس پہ بات ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، ایجنڈا بنائے ہیں، اسپیکر ایاز صادق کی کل بھی بیرسٹر گور صاحب تعریف کر رہے تھے کہ ان کا بڑا کردار تھا جو مذاکرات پہلے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ۔ ہاں، اس طرف آئیں، کوئی بیک گراؤنڈ سلسلہ رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن آگے لائیں ان کو۔
پھر کل کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، بیرسٹر گور صاحب نے لمبا چوڑا بیان بھی دے دیا ہے، 6 ہدایات بھی دے دی ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بھی تھے شامل اس ملاقات میں، کچھ اور وکلا بھی تھے۔ فیصل چودھری جنہیں دھکے دے کے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا تمہارا جاؤ کوئی تعلق نہیں، بشرا بی بی نے کہا جاؤ کوئی تعلق نہیں، کل وہ پھر ملنے پہنچ گئے اور وہ کہہ رہے تھے بڑی اچھی میری ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی ہے۔ علی عمران صاحب ہیں، وکیل ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے عدالتوں میں کیسز لڑ رہے ہیں خان صاحب کے، پتہ نہیں بشرا بی بی کو ان سے کیا چیڑا ہے، ان کو بھی ڈانٹ دیا۔ چلیں فیصل چودھری کی تو کچھ سمجھ آتی ہے، ان کو بھی ڈانٹ ڈبٹ، وہ عادت نہیں جا رہی۔ وہ جو ان کی کچھ آڈیوز مبینہ لیک ہوئی تھیں اس میں بھی اس عملے کو وہ توشہ خانے والی چیزوں پہ بھی ڈانٹ رہی تھی، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم یہاں آئے، تصویریں کیسے بنا لیں، کیا کر لیا کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں وہ چلتی رہتی ہیں، ان کی آپس کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ اب جاری ہے۔ تو ناظرین، آج ایک تقریب منعقد ہوئی ہے مسلم لیگ خیبر پختونخوا یوتھ ونگ کی، خاصی بڑی تعداد میں نوجوان میں نے وہاں دیکھے، اختیار ولی نے اور باقی اس کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ تو وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہیں، بڑے متحرک وزیر اطلاعات ہیں، رسپانس کرنے والے ہیں، اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہیں، پارٹی کا دفاع کرتے ہیں اور کافی مصروف بھی بہت ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے وہی باتیں رپیٹ کی ہیں، کافی باتیں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، 28 مئی والے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کی گروپنگ کی بات کی ہے، کے پی کے اندر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، پر انہوں نے بیانیہ ایک بنایا، اس پہ ووٹ ان کو مل گیا۔ معیشت کی بحالی کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اپنا پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں معیشت بہتر ہوئی ہے، ٹھہراؤ آیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو نوجوانوں کو، میں مسلم لیگ نون کو اپنا مقام بحال کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی کوششیں ہو رہی ہیں، بھی چائنا بھی 300 اسٹوڈنٹس کا دستہ بیجنگ پہنچ گیا، آج خبر آئی ہے، اور وہاں اس نے دیکھا ہے اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیوں میں جائیں گے۔ تو بڑی یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے نون لیگ کو، اور تاکہ جو ایک وہ سلسلہ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کیا جائے۔ ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، لندن گئے ہوئے ہیں اور اپنے قائد میاں نواز شریف سے بھی ملے ہیں، کافی کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں میاں صاحب سے کافی۔ تو دیکھتے ہیں ان کے نتائج آگے سیاست میں کیا پڑتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑی شیخیاں مارتا تھا کہ پیسے پاکستان نہ بھیجیں، ریمیٹنس نہ بھیجیں، تو وہ تو اس کی تو کسی نے نہیں سنی، وہ تو شرمندہ ہو گئے ہیں شیخیاں مارنے والا، اور نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا پیسہ بھیجا ہے، $4.1 بلین، انہیں منتھ کا ریکارڈ بھی آیا ہے مارچ کا۔ خواجہ صاحب اب نے کچھ محنت کی ہے، پی آئی اے بھی انہوں نے بہتر کیا ہے کچھ کسی حد تک، اب دیکھتے ہیں کیا اس حوالے سے۔ ناظرین، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، پٹرول کی قیمتیں کم ہونی تھی، 2 مرتبہ نہیں ہوئیں، یہ 18 روپے تقریباً کم ہو سکتی تھیں۔ اب پہلے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف دے دیا، اب وزیر اعظم صاحب نے ایک شاہراہ ہے 25 کہتے ہیں، چمن کوئٹہ خوزدار کراچی کو ملاتی ہے، بڑے بیکورڈ علاقے ہیں، اس کے لیے دے دیے 28 ارب روپے، یہ ہیں بنتے۔ لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس فیصلے سے، حالانکہ میں شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں کی اکثر تعریف کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں ان کے بعض اقدامات کی، اس سے میرا تھوڑا یہ اختلاف ہے کہ پی ایس ڈی پی کس مرض کی دوا ہے، پھر وہاں فنڈ کیوں نہیں رکھے جاتے اس کام کے لیے، وہاں سے فنڈ کیوں نہیں ادھر خرچ کیے جاتے؟ پھر این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو اتنا بڑا پیسہ ملتا ہے، وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو ان چیزوں کو، بلوچستان کے اندر کرپشن بھی بڑی ہے، اب سے نہیں ہے، دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ وہاں کے پولیٹیشنوں کے حالات دیکھیں، اور باقی جو وہاں کچھ لوگ اپنی پوسٹنگ کاٹ کے آتے ہیں ان کے مالی حالات بعد میں دیکھ لیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہانی ہے۔
اس کرپشن کو بھی روکنا کسی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ پھر میں مثال کوٹ کروں گا تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا شاید دور حکومت تھا یا کس کا تھا، تھوڑا سا مجھے وہ ہے، تو اس میں ایک وزیر بنے صاحب، تو وہ بجٹ پیش ہوتا ہے جب جون میں، تو پنک بک میں الوکیشن ہوتی ہے ہر محکمے کی، کتنا منسٹری کا بجٹ ہے. تو وہ صاحب نے اب بیوروکریٹ صاحب کو کہا، اپنے سیکٹری کو بلایا کہ جی یہ دیکھیں جی چیک کریں، اتنا بجٹ مختص ہو گیا، اتنے بلین کا یہ ہو گیا فلاں، اس میں سے میرا حصہ ابھی لائیں. تو سیکٹری صاحب بھی حیران ہوئے، بیوروکریٹ بھی. انہوں نے کہا سر ایسے نہیں ہوتا، پہلے ہمیں پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں، ٹینڈر کرنے ہیں، پھر ٹھیکیدار کے ذریعے آئے گا. تو یہ حالات ہوتے ہیں. باقی اور بھی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. واقعی بلوچستان میں مسائل ہیں، غربت ہے، احساس محرومی ہے. تیار ہیں، ہر پاکستانی تیار ہے، لیکن کیا موٹر سائیکل والے کا کوئی کیا قصور ہے؟ اگر پٹرول ایک مقطع، مفتاح اسماعیل آج بڑی باتیں کرتے ہیں، جب وہ وزیر خزانہ تھے، ایک وقت میں انہوں نے 1-2 مہینے کے اندر 70 روپے فی لیٹر تک پٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی تھیں. آج حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ تنقید بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ وہ الگ ہو چکے ہیں، سیاسی جماعت بنا لی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے، اس وقت ایسا ہو رہا تھا. تو یہ عوام نے شہباز شریف صاحب برداشت کیا نا. آپ کہتے ہیں نا عوام نے بڑا سیکریفائز کیا، اب تھوڑا ریلیف بنتا تو آپ دے دیتے اس موٹر سائیکل والوں کو. اور میں کہتا ہوں 28 ارب کیا، آپ 300 ارب دے دیں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اور مدوں سے نکالیں پیسہ. اور بھی آپ کے پاس بڑی ہیں، پیسہ کہیں نہ کہیں سے آپ نکال سکتے ہیں. یہ تو فرض کریں کل انٹرنیشنلی حالات خراب ہو جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیاں چل رہی ہیں ان کی وہ وجہ بنتی ہے، کوئی اور وجہ بنتی ہے، پٹرول کی پرائسز ایک دم جمپ کر کے اوپر چلی جاتی ہیں، تو کیا پھر آپ لیوی کام کریں گے؟ پٹرول اتنا نہیں بڑھائیں گے، پھر آپ پٹرول بڑھائیں گے، آپ کہیں گے جی مجبوری ہے، عالمی سطح پہ بڑھ گئیں. ایک فارمولہ سیٹ تھا پاکستان کے اندر کہ عالمی سطح پہ بڑھیں گی تو بڑھیں گی، ڈاؤن ہوں گی تو ڈاؤن ہوں گی. اس فارمولے کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور میں کہوں گا عوام کے ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے میری رائے سے تو ہو، اس کا رائٹ ہے، لیکن مجھے بھی اپنا اوپینین، ایک حقیقی اوپینین دینے کا بھی حق حاصل ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو کیا ہے ابھی یہیں سٹاپ کر دیں، اس کے بعد جو آئے اس میں آپ پٹرول سستا کریں. اور جو مڈل مین کا مافیا ہے، قیمتیں کم نہیں ہونے دے رہا، مارکیٹ میں جو حالات ہیں، مارکیٹوں میں جائیں شہباز شریف صاحب، کسی دن آپ جائیں نا، نکلیں اچانک بغیر پروٹوکول کے نکلیں، پتہ چلے آپ کو. وہ میاں نواز شریف صاحب جایا کرتے تھے، آپ پارا کے بازاروں میں جایا کرتے تھے، وہ طارق فضل بھی ایک مرتبہ ان کے ساتھ گئے تھے، ہم بھی گئے تھے کوریج کے لیے. تو اب بھی نکلیں سر، انڈر پاسز پل وہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے بناتے رہیں آپ. یہ جو غریب کی کھانے پینے کی چیزوں کا ایشو ہے، اس کو ریزالو کریں. اور میں اکثر کہتا ہوں، سعودی عرب ہو گیا یا باقی کئی ممالک ہیں، 5-10 آئٹم کی قیمتیں ایک گورنمنٹ مقرر کر دیتی ہے، وہیں کیپ لگا دیتی ہے، اس سے اوپر نہیں بڑھے گی کسی صورت. اور یہاں تو چینی پہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ چینی 130 روپے مقرر کرتے ہیں، 180 روپے پہنچتی ہے، پھر ڈار صاحب میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے 164 پہ کر دیا. پر کے جی مافیا نے کھربوں روپے کمائے ہیں، 30 روپے قیمت بڑھا کے، 40 روپے بڑھا کے. کوئی کسی نے ڈکار بھی نہیں ماری، کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی، کوئی سپریم کورٹ میں بھی کوئی نہیں ہل جل ہوئی، کوئی میڈیا میں بھی ہل جل نہیں ہوئی. بس یہی ہے المیہ. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ناظرین ضرورت ہے. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.